فائدہ دے گا. تو اس سے ایک تو عورت کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں فریقین کے اندر جو علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. بعض نے لکھا ہے کہ ایک تو عورت کی جو تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، دوسرا اس سے اندر حکمت یہ ہے کہ دونوں فریقین کے اندر صلہ رحمی والا معاملہ پہلو رہتا ہے. باقی دونوں فریقین کے اندر جو رنج اور وہ دشمنی والا پہلو ہوتا ہے، جب ایک خامد اس کو دے دیتا ہے تھوڑا بہت تو اس سے دونوں فریقین خوش ہو جاتے ہیں. رنج والا معاملہ، دشمنی والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم عورت کو جب رخصت کرتے ہیں طلاق دے کر تو ایسی اس کو نصیحت کرواتے ہیں، شریعت کے خلاف ایسا ہم معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو بھی شاید روکتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آئندہ کے بعد پلہ اپنا نہیں لگانا یا واسطہ نہیں لگانا. تو میرے بھائیوں، ہمارے ان مسائل کے اندر میں اور آپ کمزور ہیں، میرے اور آپ کے اندر کمی واقع ہے، ہم غفلت کے اندر ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مجھے اور آپ کو سیکھ کر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر میرا اور آپ کا معاشرہ اور امن ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے. تو آج کی جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتا، جو آدمی میت کو غسل دے فلیغتسل، اسے بھی چاہیے کہ وہ بعد میں غسل کرے. ومن حملہ، اور جو اسے کندھا دے، میت کی چرپائی اٹھا کے لے کر جائے، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اس کے بعد. اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے. تو یہ ایک مسنون عمل ہے کہ اگر آپ میت کو غسل دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کے بعد غسل کریں، اور اگر آپ میت کی چرپائی کو کندھا دیتے ہیں تو اس کے بعد مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے بعد وضو کر لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.